اس مہینے کی 18 تاریخ سن 35 ہجری جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت باسعادت ہے۔ کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ؟ ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت تھی، ایسی عظیم المرتبت شخصیت تھی، ان کا مقام اتنا بلند تھا۔ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جہاں ہر طرف بت پرستی عام تھی، زنا کاری عام تھی، بدکاری، بے حیائی، لب و لہجے میں ترخی، ہر کسی کو اپنے سے حقیر اور کم تر سمجھنا، یہ روایات بڑی عام ملتی تھی۔ لیکن باوجود اس کے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر، اسلام جب قبول نہیں فرمایا تھا اس سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ کبھی بت پرستی کی، نہ کبھی زنا کیا۔ ان جیسی موذی اور کبھی جرائم سے اجتناب کیا ہے، ان سے بچے ہیں، ان کا ارتکاب نہیں کیا۔ نہ کبھی غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز قربان کی، بتوں کی پوجا کبھی نہیں کی، اور اسی طرح کبھی ترین جرم زنا جیسی لعنت کے قریب بھی کبھی نہیں گئے۔ اللہ نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان دو جرائم سے محفوظ اور مامون رکھا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا، جب تک اس کے درمیان کپڑا حائل نہ ہوتا کبھی ہاتھ تک نہیں چھوا۔ شرم و حیا کے پیکر، بے حیائی، بے شرمی سے کوسوں دور، شیریں زبان، لب و لہجے میں مٹھاس، اپنائیت، محبت، پیار والا لہجہ اور پیار والا ماحول پیدا کرنے کی ہر وقت انہوں نے کوشش کی ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں شہادت کے بالکل قریب جب فتنہ برپا تھا، ہر طرف فساد ہی فساد تھا، فتنہ ہی فتنہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارہا مشورہ دیا کہ فتنے کی سرکوبی کے لیے، فتنے کے قلع کما کے لیے، فتنے کے خلاف بچاؤ کے لیے تلوار اٹھائی جائے، خون ریزی کی جائے، ان فتنہ پرور لوگوں کو جو مٹھی برابر ہیں
ان کو نیست و نابود کر دیا جائے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ لیکن جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ میں مدینہ میں خون ریزی پسند نہیں فرماتا۔ ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کا شہر، امن والا شہر، جس کی امن کی دعا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ نے کی، جس میں برکت کی دعا امام الانبیاء نے کی، وہی شہر ہو، وہی بستی ہو، وہی مدینہ ہو، اسی مدینے کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے خون ریزی ہو، عثمان کو یہ بات قابل قبول اور قابل حجت نہیں ہے، لہذا خون ریزی پسند نہیں، فتنہ جتنا چاہے بڑھ جائے خون ریزی نہ ہو۔ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، کئی ایک پہلو آپ کی سیرت، آپ کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کہیں یہ بات ملتی ہے کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی امام الانبیاء اکرم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور اتنی پیار اور محبت والی یہ شادی کہ جب بیمار ہوئی، غزوہ بدر ہے، امام الانبیاء نے اعلان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ جہاد کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق و باطل کے فرق کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے، حق کو بلند کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں، یہ اعلان ہوا۔ ادھر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد عثمان ذی النورین سے فرمایا کہ آپ گھر میں رہیں، اپنی بیوی میری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری، بیمار پرسی کرتے رہیں، آپ کا حصہ مال غنیمت سے آپ کے لیے نکال لیا جائے گا۔ آپ گھر میں میری بیٹی کی بیمار پرسی کر رہے ہیں، گویا آپ میدان کارزار اور جہاد میں ہیں، آپ کا حصہ نکالا جائے گا۔ نکالا گیا، مال غنیمت دی گئی، تقسیم ہوا، تقسیم میں حصہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکالا گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ غزوہ احد ہے، امام الانبیاء نے اعلان فرمایا اپنے گھروں سے نکلو جہاد کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، کفر کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اسلام کو عروج دینے کے لیے، کفر کو پستی دینے کے لیے گھروں سے جہاد کے لیے نکلو۔ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، جہاد میں گئے۔ آپ نے چند صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ احد کے پہاڑ پر ایک درے پر آپ وہاں کھڑے رہیں، چاہے جہاد ختم ہو جائے، درہ آپ نے نہیں چھوڑنا، درہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ جہاد شروع ہے، کفار نے شکست دیکھی، بھاگ نکلے، فرار ہو گئے۔ جو لوگ درے پر موجود تھے ان میں سے چند نے جلدی کی اور درے کو چھوڑ کر مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے نیچے پہاڑ سے اترے اور میدان میں آ گئے۔ کفار کی طرف سے سپہ سالار ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، اس نے دوبارہ لشکر کشی کی اور اسی درے پر حملہ آور ہو کر وہاں چند لوگ موجود تھے ان پر حملہ کیا اور دوبارہ جہاد اور جنگ شروع ہو گئی۔ جو مسلمانوں کی فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ صحابہ میں بھاگ دوڑ مچ گئی، کچھ بھاگنے پر تیار ہو گئے، نکل گئے، ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
جب لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ میدان کارزار سے پیٹ پھیر کر یہ چلے گئے ہیں، ان کا کیا بنے گا، ان کے لیے کیا حکم ہے، اللہ رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ میدان جہاد کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، شیطان نے ان کو پھسلایا، ورغلایا، چلے گئے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، میدان چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سب کے سب کو معاف کر دیا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اللہ نے معاف کر دیا، کھلی معافی کا اعلان ہوا۔ غزوہ غطفان آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ ڈالا، بیعت رضوان کا وقت آیا۔ یہ بیعت رضوان ہوئی کیوں؟ یہ ہوئی کیوں؟ 1400 صحابہ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ یہ بیعت کس کے متعلق تھی؟ یہ بیعت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے کے متعلق تھی کہ امام الانبیاء مدینہ سے چلے مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے، صحابہ کرام ساتھ ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ مکہ والوں کی طرف ایک قاصد، ایک ایلچی، ایک پیغام رساں، ایک میسنجر، ایک پیغام دینے والا بھیجا جائے کہ ان کو جا کر پیغام دے کہ ہم لڑائی کرنے کی غرض سے مکہ نہیں آ رہے بلکہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ آ رہے ہیں اور پرامن عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ مشورہ ہوا، کسی نے مشورے میں نام نومینیٹ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا، کسی نے کسی اور صحابہ کا کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے آپ کی بصیرت اور بصارت پر کہنے لگے مجھے نہ بھیجیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں، ان کے مکہ والوں پر احسانات ہیں، مکہ والے ان کی قدر کریں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، وہاں چلے گئے، خبر مشہور ہو گئی کہ مکہ والوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، کر دیا ہے۔ جب یہ خبر پھیلی، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ جو عمرہ کی نیت سے مدینہ سے چلے تھے ان کو درخت کے نیچے جمع کیا، بیعت کی، اپنے ہاتھ پر، اپنے دستے مبارک پر یہ وعدہ لیا کہ عثمان کا خون ضائع اور ریگا نہیں جانے دیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ اس بیعت کا اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیغمبر آپ کے ہاتھ صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ بھی تھا، میں نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ عثمان کا بدلہ لیا جائے گا، عثمان کا خون رہے گا نہیں جائے گا۔ 1450 صحابہ نے بیعت کی۔ اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا ہے، اور گرامر کا اصول ہے جب تاکید در تاکید جملہ آئے معنی قسمیہ بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے، میں نے جن صحابہ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اے پیغمبر آپ کے ساتھ بیعت کی ہے، میں سب کے ساتھ راضی ہوں، ساروں کے ساتھ راضی ہوں۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں
جھانک کر دیکھا، میں نے پڑتال کی، جانچا، پرکھا، دیکھا، ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ رب کائنات کہ میں نے صحابہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے صحابہ کے دلوں کا تقوی کے لیے امتحان لیا اور ان کے دلوں کو پاس اور کامیاب پایا۔ اور یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ جان گئے، اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا تڑپ ہے، کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ایمانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو چیک کیا، پرکھا، جانا، میں نے ان کو کامیاب اور کامران پایا ہے۔ قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان صحابہ پر اپنی طرف سے سکونت، اطمینان، چین کو نازل فرمایا۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اے پیغمبر یہ بھی ان صحابہ کو بتلا دیجئے کہ فتح قریب آ پہنچی ہے، ایک نہ ایک دن آپ مکہ کو فتح کر لیں گے۔ فتح کا بھی پروانہ ہے، صحابہ کی اللہ کے ساتھ رضات کا بھی اعلان ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے ان کے لیے رضوان کا اعلان فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے، میں نے ان کے اوپر سکینت، سکون اور اطمینان نازل کیا، میں نے ان کے دلوں کو پرکھا۔ اصابہم فتحا قریبا، اور اے پیغمبر فتح بالکل قریب ہے۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بیعت رضوان جو بیعت لی گئی، یہ بیعت کس مقصد کے لیے لی گئی تھی؟ یہ مقصد تھا دوہرا داماد مصطفیٰ جناب سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے لیا گیا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہٹے۔ مستدرک حاکم اٹھائیے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے تعاون کے لیے امام الانبیاء نے جب اعلان فرمایا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جود و سخا کے بادشاہ نے 940 اونٹ، 60 گھوڑے اور 1000 دینار، تقریباً 5.5 کلو سونا امام الانبیاء کی آغوش میں بکھیر دیا۔ اے امام الانبیاء، اے اللہ کے رسول، آپ نے اعلان کیا ہے عثمان کی طرف سے یہ جہاد کے لیے امداد حاضر ہے، عثمان ابھی بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئی میدان خالی نہیں کہ جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حمایت اور حمیت نہ کی ہو، اسلام کی مدد نہ کی ہو۔ امام الانبیاء جب مدینہ میں نئے آئے تھے، مدینہ میں ایک میٹھا کنواں تھا جو یہودی کی انڈر میں، یہودی کا تھا، یہودی کے پاس تھا، وہ مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا تھا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من یشتری بئر رومتا، ایک اور روایت کے الفاظ من حفر بئر رومتا فلہ الجنہ، جو شخص بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، امام الانبیاء وعدہ فرماتے ہیں اللہ رب کائنات سے کل قیامت کے دن جنت لے کر دوں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، گھر میں گئے، اپنے ذاتی پیسے سے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر وقت آیا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے، اس کی وسعت کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے امام الانبیاء نے فرمایا من یشتری بقعۃ آل فلان فیزیدها فی المسجد بخیر لہ فی الجنہ، جو شخص میرے صحابہ میں سے فلاں شخص کا جو پلاٹ ہے، زمین کا ٹکڑا ہے، خرید کر دے تاکہ مسجد کی توسیع ہو جائے، جو شخص بھی خرید کر دے گا محمد کریم وعدہ فرماتے ہیں اللہ رب کائنات سے جنت لے کر دوں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ میدان بھی پیچھے نہیں چھوڑا، خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ کون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟
ایک مرتبہ امام الانبیاء کے ساتھ سفر پر ہیں، پہاڑی پر چڑھے اور پہاڑ کانپنے لگ گیا۔ امام الانبیاء نے اعلان فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد ٹھہر جا، تھم جا، رک جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید کون تھے؟ ایک ان میں امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ ہی تھے کہ جن کے متعلق اللہ نے شہادت کی گواہی دی، امام الانبیاء کی زبانی اعلان فرمایا کہ یہ شہید ہوں گے، ان کی شہادت ہوگی۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 4 دن سے کھانا میسر نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، فوراً وہاں سے نکلے، آٹا منگوایا، گندم منگوائی، گوشت منگوا کر اس کو بھونا، روٹیاں تیار کی اور 100 دینار کی اور ایک روایت میں 300 دینار کی تھیلی امام الانبیاء کے گھر بھیج دی تاکہ آپ کھانا تناول فرمائیں۔ 4 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں اس رات امام الانبیاء ساری رات سوئے نہیں، صرف دعا کرتے رہے، اللہم انی قد رضیت عن عثمان فارض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، میں راضی ہو گیا ہوں، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تیری طرف سے رضوان کا سرٹیفکیٹ مل جائے، تیری طرف سے تیری رضا کا اعلان ہو جائے، تیرے رضامند ہونے کا اعلان ہو جائے۔ اے اللہ میں راضی ہوں، تو راضی ہو جا۔ ساری رات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ یہ دعا فرماتے رہے۔ آپ کی خلافت 6 سال تک چلی۔ 6 سال بڑے معمول کے، بڑے عمدہ 6 سال گزرے، اور اس سے اگلے 6 سال میں فساد شروع ہو گیا، فتنے کی ابتدا ہو گئی، فتنہ پروروں نے فساد پھیلانا شروع کر دیا، فتنے کو عروج دینا شروع کر دیا، اور ایک وقت آیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں محصور کر کے رکھ دیا۔ 40 دن اس صحابی رسول کی مظلومیت بیان کرتے ہو جس پر 3 دن پانی بند ہوا تھا، بیان کریں، مظلومیت ہے، لیکن اس صحابی رسول کی بھی مظلومیت بیان کریں جس پر 40 دن پانی بند کر دیا گیا۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری خطاب بھی کیا تھا اور کہا تھا، اے مدینہ والو، آپ کو علم ہے کہ جب مدینہ میں امام الانبیاء آئے تھے، پینے کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، یہ خرید کر دیا میں نے، آج اسی بیر روما کا پانی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بند کر دیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جب مسجد کی توسیع کے لیے زمین کی ضرورت تھی، کس نے خرید کر دی؟ عثمان تھا جس نے ذاتی مال سے مسجد کی توسیع کے لیے زمین خرید کر وقف کی تھی۔ آج اسی مسجد میں عثمان غنی کو نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا۔ اتنی مظلومیت، اتنی ظلم کی انتہا کہ گھر میں محصور کر کے رکھ دیا گیا۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا مشکیزہ لے کر دیا کہ عثمان غنی کے گھر پہنچا دیجئے۔ بلوائیوں کو پتہ چلا کہ پانی کا مشکیزہ عثمان غنی کے گھر جا رہا ہے، تیر چھوڑا اور مشکیزے کو توڑ کر پانی کو پھینک دیا کہ عثمان کے گھر میں ایک بوند پانی کی بھی نہ جائے۔ اتنا ظلم۔
40 دن تک پانی بند رہا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے، قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پہلا پارہ اور پہلے پارے کی اواخر تھے، آخری رکوع کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جب بلوائیوں سبائیوں اور عبداللہ ابن سبا یہودی کی اولاد نے دوہرا داماد مصطفیٰ ہم زلف علی المرتضی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوئے اور آپ کو شہید کیا، روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ظلم کی انتہا نہیں، شہید کر دیا گیا، پھر بھی ان کا خون اور ان کا جوش ٹھنڈا نہ ہوا، نعش کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ 12 سال جس نے مسلمانوں کی حکومت کی، 35 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران، آج اس کی نعش مبارک ان کے گھر میں موجود ہے، اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جب اٹھایا گیا تو چند صحابہ کرام نے مل کر اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا۔ اس کے بعد سیدنا جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور جنازے میں بعض روایات میں 18 کے لفظ ہیں اور بعض میں 18 سے اوپر ہے کہ اتنے افراد جنازے میں شریک ہوئے۔ 18 افراد نے جنازہ پڑھایا اور آپ کی تدفین مغرب اور عشاء کے درمیان رات کے وقت کی گئی۔ شہید دن کو جمعہ کے دن، جمعہ سے پہلے کیا گیا اور تدفین مغرب کے بعد عشاء کے درمیان کی گئی۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان، کسی کی شہادت کی گواہی غطفان کا میدان دے گا۔ عثمان وہ شہید ہے، وہ مظلوم مدینہ شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا، قرآن دے گا۔ قرآن پر آپ کے خون کے چھینٹے پڑے تھے، وہی قرآن آپ کی شہادت کی گواہی دیتا۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب کائنات صحابہ کرام کی سیرت اور کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔